الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورہ لہب ہے جو مکی سورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دینے کا حکم دیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب لوگوں کو دعوت دو۔ آپ کو جب نبوت ملی تو پہلے شروع میں تو چھپ کر دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا، پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ایک مدت کے بعد، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو پھر اب یہ حکم نازل ہوا کہ اب کھل کر جو ہے ایمان کی دعوت دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتا تھا۔ کسی قبیلے کے ساتھ دشمنی ہو تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر کبھی رات کے اندھیرے میں کبھی اچانک حملہ کر دیتا۔ تو اگر کسی جس کے اوپر حملہ کرنے والے اس قبیلے کے کسی بھی ایک آدمی کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارے قبیلے پر حملہ ہونے والا ہے اور اس کے لیے فلاں قبیلہ تیاریاں کر رہا ہے، تو پھر وہ اپنے قبیلے کو ڈرانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا سب یہ ٹیلی فون اور اس قسم کی سب چیزیں نہیں تھیں، تو اب لوگوں کو جا کر خبر دینا، ایک ایک کو خبر دینا یہ بڑا مشکل ہوتا۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا اور سب لوگوں کو زور سے آواز دیتا اور کہتا کہ بھئی فلاں قبیلہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اس کی تیاریاں کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ جو ہے صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صفا پہاڑی حاجی لوگ جانتے ہیں، اب تو وہ بالکل 2 دیوار کے بیچ میں جو ہے پہاڑ آ گیا ہے، لیکن اس زمانے میں بالکل پہاڑ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی اور آواز دی، بلایا، یا صباحا، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، سب کے خاندانوں کے نام لے لے کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی،
بلکہ عمومی خاندان کے نام بھی لیے اور خصوصی شخصیتوں کے نام بھی لیے، یا عباس، یا حمزہ، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اس طرح اپنی پھوپھی کو بھی اور اپنے جو ہے چچاؤں کو اور سب کے نام لے لے کر جو ہے آواز دی۔ اب جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سوال کیا کہ اگر میں آپ لوگوں کو یوں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو آپ سچ مانو گے؟ سوال کیا تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ضرور سچ مانیں گے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے، نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی جو مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، لوگوں کے ساتھ کس طرح اخلاق سے پیش آنا اور کس طرح امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہاں تک کہ آپ کا لقب ہی امین و صادق ہو گیا تھا۔ امین یعنی امانت دار، صادق یعنی بالکل سچا، کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا۔ تو مکہ میں آپ جو ہے امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے کہ یہ تو امین ہے اور صادق ہے۔ تو جب اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی اور کہا کہ میں اگر کہوں کہ جو ہے پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے جو تیار ہے اور وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو اگر میں اس طرح کہوں تو آپ سچ مانو گے؟ تو سب نے ایک زبان کہا کہ ہاں ہم ضرور سچ مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کے اس سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو آنے والا ہے، یعنی ڈرانے کا کام کیا اور سب کو دعوت دی کہ اگر تم ایمان نہیں لائے، اگر تم نے کفر اور شرک کے اندر ہی زندگی گزاری اور اسی حالت کے اندر اگر تم مر گئے تو پھر اللہ کے عذاب کے اندر تم پکڑے جاؤ گے۔ تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور جو ہے میری رسالت کو قبول کرو اور اللہ کے اس عذاب سے جو آنے والا ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب سب نے سنا کہ اس کے لیے دعوت دی، اب یہ اعلان اس وقت ہو رہا ہے جب کہ بالکل پورا عرب گویا بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، اور ایسے ماحول کے اندر اس طرح دعوت دینا کہ ایک اکیلے اللہ کو مان لو اور میری رسالت کو قبول کر لو، اس طرح کی دعوت دینا تو لوگ کیسے قبول کر سکتے تھے؟ تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاندان والے آپ کے مخالف ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے۔ ان 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹے ہے، اولاد ہے، اور ان 11 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا عبد العزیٰ۔ عزیٰ یہ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ایک کا نام تھا عبد العزیٰ یعنی عزیٰ کا بندہ۔ تو وہ عبد العزیٰ جو ہے وہ اصل میں اس کا لقب تھا ابو لہب۔ لہب اصل میں کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آنکھ کو، اور وہ ابو لہب جو ہے وہ لہب اصل میں کہیں گے کہ بھڑکتی ہوئی آنکھ، تو وہ ابو لہب اتنا گورا اور خوبصورت تھا اور اس کا چہرہ سفید ہونے کے ساتھ سرخی مائل تھا، یعنی ایک آدمی بہت خوبصورت ہو لیکن اس کے اندر تھوڑی لالاس ہو تو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ابو لہب جو ہے اتنا زیادہ خوبصورت تھا، تو اس وجہ سے اس کا لقب ابو لہب بن گیا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ورنہ اصل اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ تو جب ابو لہب بھی اس دعوت جب دی گئی تھی تو اس وقت وہ وہاں موجود تھا اور آپ کا چچا ہے، لیکن جب دعوت کا نام سنا اور ایک اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو یہ بھی مخالف ہو گیا اور دشمن بن گیا، اور اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تبا لک لہذا جمعتنا، تو ہلاک ہو، کیا تو نے اس وجہ سے ہم کو جمع کیا؟
یعنی تیرا یہ کام تھا، تو نے آواز دی سب کو، ہم تو سمجھے کہ کوئی اہم کام ہوگا اور کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہوگا، لیکن تو نے تو یہ کام کے لیے ہم کو جمع کیا، تو ہلاک ہو۔ تو جب اس نے بد دعا دی تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی پوری، جس کے اندر اسی ابو لہب کا ذکر فرمایا کہ ابو لہب آپ کو بد دعا دیتا ہے، بلکہ وہ خود ابو لہب جو ہے ہلاک ہو، برباد ہو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے وَتَبَّ کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ خود برباد ہو چکا۔ حالانکہ یہ جب صورت نازل ہوئی ہے اس وقت وہ برباد نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا برباد ہونا اتنا یقینی تھا کہ اللہ نے پہلے ہی سے یوں فرما دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے کے بدلے میں جو ہے اللہ نے پوری یہ صورت نازل فرمائی، جس کے اندر اس کو بھی اور اس کی بیوی جو اس کے ہر کام میں اس کی مددگار تھی، اور جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورت تھی، جمیل اس کا لقب تھا، تو اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا وہ امرأتہ کے اندر کہ اس کے لیے بھی بد دعا کی گئی، تو وہ بھی جو ہے ہلاک ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی واقعے کے تحت جو ہے اس صورت کو نازل فرمایا، اور اس کی ایک ایک آیت میں گویا اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر کس طرح اس کا ذکر فرماتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ۔